یہ سچ میں کہنے والی بات نہیں ہے. یہ جو ایک دلدوز واقعہ ہوا، ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہوا. انوسنٹ پیپل کی جانیں چلی گئی، 28 جانیں چلی گئی. آپ یقین مانیں گے، ہم تو ہیں ہی ہیں، ہمارے گھروں میں ماں، بیٹیاں، بہنیں رو رہی ہیں اس واقعہ کے لیے، کیونکہ آج تک یہاں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں. ایٹ لیسٹ ٹورسٹ کے ساتھ یہاں آج تک کسی نے چھیڑا نہیں ہے. مگر یہاں کے لوگ اس غم میں برابر شریک ہیں. یہ آج ہم نے کوئی بزنس میٹنگ نہیں بلائی ہے، یہ ایک کنڈولنس میٹنگ ہے جس میں ہمارے تمام ہوٹلیئرز، ریسٹورنٹ والے، ٹرانسپورٹ والے، ہیلتھ کیئر، دکاندار، سارے ٹیکسی ڈرائیور، ہاؤس بوٹ والے، پونی والے، اور ہمارے میڈیا مین پارٹنر بزنس ہو گئے ہمارے ٹریول ایجنٹس، باہر کے بھی یہاں کے بھی. اور یہ واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہ جب نیوز آؤٹ ہو گئی تو کیسا کوہرام مچ گیا. ہم پورے انڈیا کو، پورے ورلڈ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، جانیں چلی گئی، ہم ان کے ساتھ ہے، ہماری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، خاص کر کشمیر میں جو ایک ٹورسٹ پلیس ہے. ہم نے آج ایک تعزیتی میٹنگ بلائی جس میں پورے ٹریڈ ایسوسیشنز، بزنس کمیونٹی، بزنس فرٹرنیٹی نے شرکت کی. آپ اسی چیز سے مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم نے کل آج کال دی تھی ہڑتال کی. جب میں بھی صبح اٹھا ہم حیران ہو گئے. شہر خاص کے کوچے کوچے کے دکانیں بند ہے، ہر ایک جگہ سکول بند ہے، کالجز بند ہے، ایگزامز پوسٹ پون ہو گئے. یہ ہسٹری ہے کشمیر میں. یہاں تک آج ہڑتال ہوتے رہے مگر وہ باقی مدعوں پر ہوتے رہے. آج جو یہ ہڑتال ہوا اس نے دکھا دیا کشمیریت کیا ہے، کشمیری لوگ کیا ہے. آپ چاہے کووڈ میں لے لے، لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے. آپ آرٹیکل 370 میں لے لیجئے، مسجدوں میں ہم نے ٹورسٹ کو سلایا ہے. پچھلی باری وہ ایپیسوڈ ہوا یہاں ہائی وے پر، حمام مسجد کے ہوتے ہیں جو ایک گرم جگہ ہے، یہاں کے حمام کھولے گئے جس میں لوگوں کو رکھا گیا، بچوں کو کملے دی گئی، کھانے پینے کا سامان دیا گیا. ہم اس کو ہول ہارٹلی کنڈم کرتے ہیں. دیکھیے ٹورسٹ آتے جاتے رہیں گے مگر یہ جو ہے یہ ہم پر ایک داغ لگ گیا. مگر میں پورے ہندوستان کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کشمیری کا کیا ہوا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں پہلے لکھا ہے قتل و غارت انوسنٹ پیپل. اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. ایسے قتل و غارت والے انسان کے لیے اسلام میں سنسار لکھا ہوا ہے اور اس کو سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا. جو ایک معصوم کی جان لے گی اس کا خون گواہی دے گا، چاہے وہ یہاں کا ہو، باہر کا ہو، نان مسلم ہو، مسلم ہو، کسی بھی کمیونٹی کے. انسانی جان کے برابر کوئی جان قیمتی نہیں ہوتی ہے. یہ کہاوت ہے جان بچی لاکھوں پائے. اب جو یہاں باقی ٹورسٹ ہے ان کے ہم بڑے تابع دار ہیں. ان کو ہم نے کل سے فری اکوموڈیشن دی ہے، فری کھانا پینا دی ہے. اس لیے نہیں یہ ہمارے ٹورسٹ ہے، اس لیے انسانیت کے طور پر یہ ہمارے گیسٹ ہیں. میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ اب ایز اے ٹورسٹ نہیں یہاں آئے، آپ انسانیت کے طور آئے، کشمیریوں کو دیکھے. ہم آپ سے کوئی بزنس نہیں کریں گے، ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، مگر آپ جب ہمارے پاس کشمیر آئیں گے ہمارے دل کو لگے گا کہ بھائی چارہ قائم ہے، ہم میں کوئی درار نہیں آئی. جو بھی کوئی اس کشمیریوں کے ساتھ درار ڈالنا چاہتا ہے ہندوستان کے ساتھ، اس کے ہم خلاف ہے، اس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. کیونکہ کشمیر ایک پہلے سے مہمان نواز شہر رہا ہوا ہے. یہ پرانے زمانے سے یہاں کے لوگ انہوں نے کاندھوں پر یاترا کروائی ہے، جب گاڑیاں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھی. یہ یہاں کی مثال رہی ہوئی ہے. سب سے بڑی بات ہے کل سے جو علاج معالجات یہاں ہوا ایک پیسہ کسی ہاسپٹل نے نہیں لیا، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو. ہیلتھ کیئر نے کتنا ساتھ دیا، ٹرانسپورٹ نے اپنی گاڑی سے اویلیبل، لکشری کارز ہمارے ٹور آپریٹرز نے رکھی جس میں پہلگام سے لوگوں کو لایا گیا نہیں لایا گیا. یہاں ہوم منسٹر صاحب آئے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر ان سے بنتی کرتا ہوں کہ اس باری اس کا پتہ لگایا جائے. یہ میٹنگ رکھنا یا کمیٹی بٹھانا ہر بار ہم سنتے، مگر سچ مچ اس بار پتہ لگایا جائے یہ ایپیسوڈ ہوا تو کیوں ہوا، یہ سیکورٹی بریچ کہاں پر ہوئی، یہ سیکورٹی کا لیپس کہاں پر ہوا. کیونکہ اس سے کشمیری بدنام ہوتا ہے. ہم اپنی بدنامی نہیں چاہتے ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ عزت دار، ہم عزت سے رہنا چاہتے ہیں. ہمارا سلوگن ہے جیو اور جینے دو.
इससे ज्यादा हम क्या कर सकते। आज लोगों ने साबित कर दिया ये हड़ताल करके कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज दुनिया में नहीं है। बिजनेस आता जाता रहेगा, होटल की बुकिंग हो या ना हो। अब हम पर्सनल दावत देते हैं लोगों को, नॉट ऑन पेमेंट। आप अब आइए, यहाँ देखिए यहाँ के लोग कैसा इस्तेकबाल करेंगे। हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, मगर आपसे नाता बराबर रखेंगे। Actually, I'm from Kerala. I'm running a Blue Lagoon Holidays here, it's a tour and travels. Basically, our all customers are from Kerala, but they all are panicked right now because yesterday we got hundreds of calls because some were in Pahalgam, some were in Srinagar. They were all asking how to go back because already the road was trapped because of the landslides. एंड अगेन yesterday ये जो भी हुआ है बहुत ही एनिमल क्रुएल्टी हुआ है एक्चुअली, बट इसमें कश्मीर का भी नाम बदनाम होता है। और जितना भी टूरिज्म इतना फ्लरिश हो रहे थे यहाँ पे पिछले 3-4 साल से, तो मैंने तो यहाँ पे 3-4 साल से कंटिन्यूसली आ रहा हूँ, यहाँ पे रहता हूँ मैं, 3-4 महीने कंटिन्यू रहता हूँ यहाँ पे। जब भी सीजन आते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जो कल हुआ उसकी वजह से अभी काफ़ी टूरिज्म पे इफेक्ट होगा। अभी आज से हमारे पास इतना कॉल आया जो आगे वाला जो जितना भी टूर है सारे कैंसिल हुआ है हमारा। जो भी आना था जो कस्टमर्स सब ने वो कैंसिल किया टूर, और आगे का हमें पता नहीं कैसे होगा, कैसे ये रिपेयर होगा जो डैमेज हुआ है, तो इसमें सवाल है। हमने इस दिलदोज वाक़े के बारे में सुना क्योंकि स्कूल एक सोसाइटी का मॉडल होता है, इसमें हर तबके से, हर फिक्र से, हर सोच के बच्चे होते हैं। इन्हें वे स्कूल पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्कूलों में जो बच्चे होते हैं वो तो पूरी कौम के बच्चे होते हैं। जो ही ये दिलदोज सानिया हमने इसके बारे में सुना तो सारे के सारे स्कूल इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक स्कूल बंद है, हमारा ट्रांसपोर्ट ठप है, पूरे बच्चे इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ जहाँ हम एक तरफ से उन अफराद को जिनके अजीज अकारिब शहीद हो गए, जो गोलियों के शिकार हो गए, जिससे हमारे दिल भी छलनी हो गए, एक तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हम अपने खून के आंसू से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं। दूसरी तरफ से ये बताना चाहेंगे कि इसका टूरिज्म ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इंसानियत का मामला है। और हमारा ईमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और पूरी कौम इस वक्त, कश्मीरी कौम इरप्ट हो चुकी है, सारी कौम सड़कों पे है, चाहती है कि नॉन कश्मीरी एक्टर्स को बेनकाब किया जाए जो कश्मीर की इस पुरअमन फजा को दरहम बरहम करना चाहते हैं। यहाँ यह बात भी मैं कहना चाहूँगा कि ये एक आइसोलेटेड वाक़ा है, इसका यहाँ के हालात से, यहाँ के पुरअमन माहौल से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ टीवी चैनल्स अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो अटेंशन डिविएट करना चाहते हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं और उनका कहना चाहूंगा कि लाशों पे सियासत मत करिए। ये क्राइम है, ये घिनौना जुर्म है, ये एक घिनौनी हरकत है जिसकी पूरी कश्मीरी कौम इस वक्त मजम्मत कर रही है। कश्मीर पुरअमन है, कश्मीर महफूज है, कश्मीर सेफ है। ये जो एक टीआरपी की खातिर एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, इसी वजह से आज पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों ने ये मैसेज देनी चाहिए स्कूलों को बंद करके कि पूरी कौम इस वक्त गमनाक है, नमनाक है, सोगवार है और हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ पे हमारे कश्मीर के मायानाज एनवायरमेंट, जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एनवायरमेंट और रिलीफ के चेयरमैन मंजूर अहमद वांगलू साहब हैं। हद ये है कि ये रो रो के कब मुझे कह रहे थे कि आज मेरा दिल छलनी हो गया। क्या बताएं कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं, कश्मीर का कोई रोल ही नहीं, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर है। वैसे भी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी कोई भी क्राइम होता है, क्राइम तो क्राइम ही है, लेकिन कश्मीर की सरजमीन जो मनियों ऋषियों की जमीन है, यहाँ पे कत्ल होना, यहाँ पे जुर्म होना, ये सबसे ज्यादा हमारे दिल को छलनी कर रहा है। इस वक्त पूरी बिजनेस कम्युनिटी एक साइड, पूरी कौम एक साइड, हर एक फर्द, हर एक बच्चा, हर एक माँ, बहन, बेटा, भाई, ताजिर,
ہر ایک اس غم میں شامل ہے اور یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ کشمیر ایک ہے اور ان گھناؤنی حرکتوں کو بے نقاب کرنے میں پوری قوم سرکار کے ساتھ ہے. ہم چاہیں گے کہ ایسے نان کشمیری ایکٹرز کو بے نقاب کیا جائے. تھینک یو. ہمارے جو ہندوستان کے دوست ہے، کاروباری رشتہ ہے، دنیائی رشتہ ہے، مجھے صرف ہم یہاں کنڈیم کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. جتنا افسوس مجھے ہے سارے کشمیر کو ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے. تھینک یو ویری مچ. میں کہتا ہوں پتا جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. یہ رشتہ ہے ہمارا.